نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات عافیت سے ہوں گے اور میں اسی طرح سدا آپ حضرات کے خوش و خرم اور عافیت سے رہنے کی دعا کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، سوشل میڈیا پر عائشہ نامی ایک نوجوان لڑکی کا ویڈیو بہت وائرل ہوا۔ پہلے وہ تقریباً 2 منٹ کا ویڈیو بناتی ہے اور پھر ندی میں کود کر اپنی جان دے دیتی ہے۔ اس کی وجہ یہ معلوم ہوئی کہ سرزمین راجستھان سے تعلق رکھنے والا عارف جو عائشہ کا شوہر تھا، وہ نہایت مال و دولت کا حریص اور لالچی قسم کا انسان تھا۔ جہیز کا مطالبہ کرتا اور عائشہ کے گھر والوں سے پیسوں کی مانگ کرتا، عائشہ پر ظلم کرتا، پریشان کرتا، اس کو ذلیل اور رسوا کیا کرتا تھا۔ آخر کار عائشہ اپنی زندگی سے تنگ آ کر ندی میں کود کر جان دے دیتی ہے، سوسائڈ کر لیتی ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، مجھے اس موقع پر 3 باتیں عرض کرنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سب کو یہ عزم کرنا ہوگا، یہ ارادہ کرنا ہوگا کہ ہم سب اپنے معاشرے سے جہیز کی لعنت کو ختم کریں گے۔ اس غلیظ اور ناپاک بیماری سے اپنے معاشرے کو صاف اور پاک بنائیں گے۔ اگر جہیز کی لعنت سے ہمارا معاشرہ پاک ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے 2 بڑے فائدے ہمارے معاشرے کے اندر ظاہر ہوں گے۔ پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ ہر سال ہماری بہنیں جہیز کی وجہ سے جو سوسائڈ کر لیتی ہیں، کوئی زہر کھا کر مر جاتی ہے، کوئی جل کر مر جاتی ہے، کوئی پانی میں ڈوب کر مر جاتی ہے، آتما ہتیا کر لیتی ہے، اگر جہیز کی لعنت اور جہیز کی بیماری ہمارے معاشرے سے ختم ہو گئی تو پھر اس طرح کی نوبت نہیں آئے گی۔ اور دوسرا بڑا فائدہ یہ ظاہر ہوگا کہ آج ہمارے ملک میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں نوجوان بچیاں اپنے گھر بیٹھی ہوئی ہیں، صرف اس وجہ سے کہ وہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان کے والدین کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ ان کے واسطے ڈھیر سارے جہیز کا انتظام کر سکے، بڑے بڑے بارات گھر کا انتظام کر سکے، بڑی بڑی باراتوں کے کھانے پینے کا نظم و انتظام کر سکے۔ صرف اس وجہ سے وہ نوجوان بچیاں اپنے گھروں پر بیٹھی ہوئی ہیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اگر جہیز کی لعنت کا خاتمہ ہو جائے گا، اگر اس بیماری سے ہمارا معاشرہ پاک اور صاف ہوگا، تو غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والی وہ بچیاں، ان کا اپنے گھر سے ودا کرنا ان کے گھر والوں کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونتاً، کہ سب سے برکت والا نکاح، رحمت والا نکاح اور نفع والا نکاح تو وہ ہوتا ہے کہ جس میں سب سے کم خرچ ہوتا ہے۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس نکاح میں، جس شادی میں سب سے کم پیسہ لگتا ہے، سب سے کم پیسہ خرچ ہوتا ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اور ہمیشہ ان خاندانوں میں اتحاد اور اتفاق پیدا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں،
آج سے ہم یہ عزم کریں کہ سنت کے مطابق اور شریعت کے مطابق ہم اپنے لڑکوں اور لڑکیوں کا نکاح کریں گے، مسجد میں بیٹھ کر نکاح کریں گے۔ اور تیسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ عائشہ نے پانی میں کود کر جو سوسائڈ کیا ہے، اپنی جان دی ہے، یہ اس نے بہت غلط راستہ اختیار کیا ہے۔ سوسائڈ کر لینا، آتم ہتیا کر لینا اور جان دے دینا، یہ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ میں اپنی ماں اور بہنوں سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی عائشہ کے مسئلے کو نظیر نہ بنایا جائے، مثال نہ بنایا جائے۔ اگر کسی کا شوہر ظالم ہے، جابر ہے، مال و دولت کا حریص ہے اور لالچی قسم کا انسان ہے، تو قانون کا سہارا لیا جائے اور اس کو سبق سکھانے کی کوشش کی جائے۔ ہرگز اس غلط راستے کو اختیار نہ کیا جائے۔ اوپر والے نے یہ زندگی دی ہے، یہ اس کا بہت بڑا تحفہ ہے، بہت بڑا انعام ہے اور بہت بڑی نعمت ہے۔ جس طرح ہم کسی کو زندگی دے نہیں سکتے، اسی طرح ہم اپنی زندگی لے بھی نہیں سکتے۔ میں اپنی ماں اور بہنوں سے درخواست کرتا ہوں کہ حالات آئیں، پریشانی آئیں، تکلیفیں آئیں، تو ہمیں ڈٹ کر ان پریشانیوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ ان تکلیفوں کا آنکھ سے آنکھ ملا کر مقابلہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد آسانیاں پیدا ہوں گی، راحت پیدا ہوں گی، ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، سارے حالات ختم ہو جائیں گے۔ ایک دن وہ آئے گا کہ اوپر والا ہمیں امن و سکون اور عافیت والی زندگی گزارنے کا موقع مرحمت فرمائے گا۔ بس باری تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔